چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے، یہ مطالبہ آنا شروع ہے۔ انہی کا تحفہ تھا نا۔ دیکھیے چیف الیکشن کمشنر کی بات تو پہلے بعد میں سر ہر تحفہ انہی کا تحفہ ہوتا ہے۔ سنیں کاشف صاحب، دیکھیں میں نا ابھی سمجھ مطلب کنڈی صاحب بھائی اپنا یار، ان کی حکومت تھی نا، تحفہ یہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ان کی حکومت نہیں تھی۔ ہاں جی یہی کہہ رہے تھے آپ۔ دیکھیے کنڈی صاحب جو ہے نا، میں کریز سے باہر نکل کے چھکے لگا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ تو کوئی ابھی مسئلہ ہے کہ اب میں ابھی کہوں گا کہے گا اس کو کچھ نہیں پتا، ابھی 2 وزارتیں پنجاب میں لے لیں گے، پھر کہیں گے 4-5 وزارتیں فیڈرل میں لیں، سیکنڈ فیز میں ہر چیز سلو۔ ابھی جو باتیں جمہوری کر رہا ہے نا میرا بھائی، اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ آج کل فرنٹ فٹ پہ بھی ہے پریس کانفرنسز اور سب چیزوں کے اندر، یہ لوگ پاکستان کے وسیع تر مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے، جمہوریت کے لیے یہ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ اتنی شہد سے بھر کے آئیں گے کہ ان کے پاس سب چپک جائیں گے مکھیاں، اور یہ آج یہ گیم بنائیں گے بیٹھ کے۔ تو کنگ میکر جہاں آزاد ہے وہاں یہ بھی ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ میں بلیک میلنگ نہیں کہوں گا، ان کی اچھی پالیٹکس ہے کہ انہوں نے بالکل گرا دیا ہے وہ جو تاج والے لوگ ہیں، کانٹوں والے نون لیگ، جو اب تو بہتر شارٹ فارم بھی ہونا چاہیے کہ پنجاب کی MKM2 نون لیگ کا، اگر آپ یہ ٹائٹل چلائے نا۔ MKM2 کس کانٹیکس میں؟ اس کانٹیکس میں کہ نون لیگ کا اقتدار یہ آخری ہے، اس کے بعد MKM۔ اچھا جو کراچی میں حالت ہوئی ہے MKM کی، وہ ان کی پنجاب میں ہو جائے گی؟ یہ پنجاب کے ہو جائیں گے MKM، یہ ہر پرزے کے ساتھ لگیں گے اور وہ تھوڑی دیر چلے گا، پھر بیٹھ جائے گا ان کا نون لیگ کا، تو یہ فیوچر ہے۔ راجہ صاحب آگے آ جائے، راجہ صاحب تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ راجہ صاحب کا آج کل لیٹ آتی ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، حکومت دیر سے آتی ہے اور حکومت دیر سے آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیر سے آ جائے یہ آ گئے۔ دیکھیے ابھی آ بھی نہیں رہے نا، یہی تو رولا ہے، ساری دنیا اسی چیز پہ پریشان ہے کہ آخر آ کیوں نہیں رہے۔ اب مطمئن رہے، ہو جائے گا۔ مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے، آپ لوگوں کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں۔ کل کس نے نہیں پتا نہیں ہنسی جانتے ہو، اگلوں نے مطلب انہوں نے زبردستی آپ کو بٹھانا ہے ان کے ساتھ حکومت۔ نہیں ہم تو پہلے دن کہہ دیا ہم سپورٹ کریں گے جی، الیکشن میں یہ نہیں کہتے، الیکشن میں تو یہ بابے تھے اور ان کے پاس الیکشن میں جانے دینا ہے۔ دیکھیں الیکشن میں اپنے دیکھیں الیکشن میں ہمارا اپنا ایک بیانیہ تھا، ہم نے کیا، اگر ہمیں آج ووٹ زیادہ بیانیہ اس کا مطلب جھوٹ پہ مبنی تھا۔ نہیں دیکھیں آپ کے پاس 3 پارٹیاں ہیں، ایک جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، اور ہم 2 رہ گئے، ان کے نمبر زیادہ ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ 1 by 1 جا رہے ہیں، پہلے فیز میں گئے ہیں نون لیگ اقتدار کی ریس سے 1 by 1 ہے، پھر PTI ہے جو چاند پہ بنا رہی ہے جا کے حکومت، پھر پیپلز پارٹی ہے، تو یہ 3 پارٹیاں ہیں، یہ 3 فیزز میں فیزل آؤٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے فیز میں فیزل آؤٹ ہوگی نون، ٹھیک ہے جی، دوسرا فیز ان کا ہے، تیسرا فیز PTI کا۔ PTI تو ویسے ہی چاند بنانے جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بھی بنائیں گے، ہم وہاں بھی بنائیں گے، ان کا نمبر پورے ہو نہیں رہے، جو بھی ہے الائنس نہیں کریں گے۔ وہ بڑا ان لائکلی لگتا ہے کہ الائنس کے بغیر طریقے سے ہے ہی نہیں، وہ کسی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر یہ طرز سیاست چل ہی نہیں سکتی نا، مولا جٹ کی سیاست نہیں چل سکتی، ان کے جھوٹے خواب آئی لو یو اینڈ لو یو ٹو والا نہیں چل سکتا، ان کا روٹی کپڑا مکان والا نہیں چل سکتا۔ اب یہ پاکستان میں سیاست چل نہیں سکتی۔ میری ایک بات سنیں، اصول دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے واڈا صاحب اس بات پہ بڑا ڈس ایگری کرتا ہوں، آپ لوگوں نے جمہوریت کو پتہ نہیں کیا ہم بنا دیتے ہیں کہ جمہوریت میں کسی کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، نہیں ہے ضروری، نہیں ہے ان کا اگر کسی جگہ الائنس ہو جائے، کسی جگہ سوچ مل جائے، بیٹھ جائیں، اگر نہیں سوچ ملتی تو کیوں بیٹھیں؟ سر تو 1 منٹ یہاں رک جائیں، اگر میری سوچ راجہ صاحب سے نہیں ملتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈنڈا اٹھاؤں، پتھر اٹھاؤں، گالیاں دینا شروع کر دوں، نہیں، بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ڈیموکریٹک وے میں بیٹھیں، گفتگو کے لیے بیٹھیں، لیکن حکومت بنانا لازم نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں کاشف، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سیریس ایشو چل رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ $24 بلین ہم نے بھرنے ہیں، اس کا کسی کا کوئی پلان نہیں ہے، IMF کا ریسٹرکچرنگ پلان کوئی نہیں ہے، سوئی گیس کے نرخیں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، آلریڈی کیئر ٹیکر کے اوپر تھوپ کے نکل گئے ہیں، جو کہ اصولاً کیئر ٹیکر کے کھاتے نہیں ڈالنا چاہتا، پیٹرول پرائز بڑھ رہی ہیں، ڈالر ہاتھ سے نکل رہا ہے، نکل جائے گا، غربت بڑھے گی، انریسٹ ہوگا، نہیں ڈرانے کی بات ہے، سچ بولیں نا، ان پاپولر چیز ہے لیکن سچ تو بولیں۔ یہ تو اچھا، اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کیا بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، آج نیا فارمولا سب کے دماغ میں چلنا شروع ہو جائے گا، جی ہم صوبے لے لیں گے، فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ گئی تو بیٹھ جائے گی، پھر ہم ایک نوٹیفائی کریں گے، ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صوبے چلاتے رہیں گے۔ ایک کانوٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ساروں کو KP کے ان کو مل گیا، PTI کو، ان کو پنجاب مل گیا، ان کو بلوچستان اور سندھ مل گیا، صوبے ہم رکھ لیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کسی اسٹیج پہ گر گئی تو ہمیں ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کی طرح جس میں پہلے ہی دفعہ ہوا تھا، ایک نوٹیفائی کریں گے، کورٹ میں بھیج دیں گے، کہیں نہ کہیں آئین اور قانون کی شک نکل آئے گی، اس میں بغیر سر کے بھی دھڑ چل جاتا رہے گا، تو وہ بھی سسٹم ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، چلتا رہے گا۔ ٹھیک یعنی کچھ چل جائے گا۔ راجہ صاحب فور میں نے رانا صاحب